जनाब मस्जिद जुमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलाम थी। Yeah. Oh, look, they're all people. You see that? Ah, एक सेकंड है ना, जी हुजूर। वो जरा ऑफ कर दे इसका कैमरा। जी जी जी। ब्रदर आसम चर साहब, इस प्रोग्राम के एंड पे मैं आपका माइक ऑन करूंगा जी। उससे पहले मुझे बाकी मेंबरान के साथ इंटरेक्ट भी करना है, उनको रिसीव भी करना है। अभी हम ऑनलाइन भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। Now we sleep because until 5 o'clock we make. हम्म, Okay, Atta, shall I go live? यस प्लीज। Yeah. Okay. ठीक है, That's on, that's on. ओके। And Atta, you have to check that nobody. Okay, I put everything off. यस दैट्स, Thank यस इट्स ऑफ। you. तो ब्रादर समझे साहब और हमारे जो भी मेंबरान ऑनलाइन हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, उनसे गुजारिश है कि जो पर्सनल सवालात हैं वो भी, और वो सवालात जो बराह रास्त हजूर से किए जा सकते हैं, वो मेरे पर्सनल नंबर पे पहले मुझे भेज दिया करें, ठीक ताकि है। उन सवालात के मैं ऊपर अपना होमवर्क कर सकूं। कि अगर वो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो लिंक्स पड़े हैं हमारे पास उन वीडियोस के, वो हम शेयर कर देते हैं। तो रूहानी मुशाहदात हैं तो भी मुझे शेयर कर दिया करें। इसमें हजूर का कीमती वक्त भी बचता है, और हमारा जो असल मकसद है वो भी पूरा होता है कि हम यहाँ पर खुदा की ज़ात के बारे में सीखने और जानने हैं, ताकि हमारी रूह की निगहदाश्त हो सके। तो बाकी जो सवालात हैं इरेलीवेंट उनमें मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा, वो आप हजूर के पर्सनल नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। तो ब्रदर अख्तर साहब, अगर आपका कोई रूहानियत पे सवाल है, हजूर की तालीमात के तवसुत से, अपनी रूहानी ग्रोथ के तवसुत से, तो मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई और सवाल है तो प्लीज़ वो जहाँ पर ना रखिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। जी आपका माइक ऑन। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉफेसर अख्तर भाई। हजूर बहुत बहुत खुदा की सलामती हो। आई लव यू प्यारे हजूर। ओके, जी हजूर, बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, सवाल नहीं, कि जो फैमिली जिसको मैंने बैत कराई है आपके हजूर, वो जो क्रिश्चियन फैमिली, उनके रूहानी मुशाहदात हुए हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके बच्चों को, दोनों बेटों को, अदन और शहरी को माशाल्लाह गोल्डन और नीले नूर नजर आए हैं, और जो लाइबा बेटी है उनकी, उसको परियां नजर आई हैं, और बहुत से खाने नजर आए हैं ख्वाब में, मजे मजे के खाने, और अच्छी जंतों में वो घूमती रही है ख्वाबों में। तो ये आपके गोश गुजार करना था कि माशाल्लाह बड़ा उनको अच्छा मुशाहदा हुआ है, बड़े बच्चे खुश हैं, उनके माँ बाप भी बड़े खुश हैं, खुदा की तस्वीर को रोज चूमते हैं, आपकी तस्वीर को रोज चूमते हैं, और बड़ी बरकत बरकत लेते हैं। ये तो बड़ी इनायत है चटा साहब, आपकी मेहनत बड़ा रंग लेके आ रही है। तो आप भी खुदा का शुक्र करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। और मैं भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने एक शख्स भी खुदा की तरफ ले आया, वो सारी इंसानियत को ले आया। तो आपकी मेहनत काफी रंग ला रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, आपकी दुआ से। ये जी बहुत शुक्रिया ब्रदर अख्तर साहब। कोई और सवाल है जी आपका हजूर से? ये ब्रदर अख्तर साहब, अगर आपको कोई और सवाल है तो आप बताइए, वरना फिर हजूर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जी जी हजूर, प्लीज मौजू की तरफ आए। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि माशाल्लाह बड़ा बरकत हो गई है, बड़ा अच्छा हो गया है।
اور اب میں آج بھی ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ سنا کے آیا ہوں آپ کی آڈیو ایک بندے کو، تو اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ کچھ سن رہا ہے، اللہ کرے خدا کرے کہ وہ بھی زیادہ نہیں ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو دعا کر دوں گا۔ آمین آمین آمین۔ جی برادر صاحب بہت شکریہ۔ آپ سے ایک اور گزارش ہے، کسی بھی ممبر کا جہاں پر پرسنل نام، جیسے اپنے دونوں بچوں کے یہاں پہ نام لے دیے، جی جی تو آپ ہمارے کافی پرانے ممبر ہیں، سیکورٹی ایشوز کو بڑی اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ کبھی بھی میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں، اور جو ممبران سن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہاں پر زوم میٹنگ میں آئیں، اپنے نام بدل بدل کے آئیں، ایک نام سے بار بار مت آئیں۔ تو یہ گزارش ہے، تو آئندہ کسی ممبر کا یہاں پر نام پلیز آپ ریویل نہ کیجیے۔ اور چٹا صاحب اگر کوئی لسٹ مانگے یا کوئی اس قسم کی حرکت کرے، کوئی نام نہیں دینے، کوئی لسٹ نہیں دینے۔ نہیں جی، مجھ سے تو کوئی نہیں مانگتا، خدا تعالیٰ معاف کرے، میں تو کسی کو نہیں شیئر کرتا، نہ میں ایسی باتیں کسی سے شیئر کرتا ہوں۔ اطر کو میں بتا، جی جی بالکل کوئی لسٹ نہیں دینی جی، جی، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، وہ ہم خود ان کی رہنمائی کریں گے اور گائیڈنس دیں گے۔ ٹھیک ہے بالکل جی، سیکورٹی کامز فرسٹ جی۔ جی جی تو حضور ہماری پاکستان سے ایک ممبر ہیں، انہوں نے ایک مشاہدہ اپنا پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا اس پہ مجھے رہنمائی دیں حضور۔ وہ یہ پوچھ رہی تھیں کہ خدا کی ذات کا دیدار کر چکی ہیں وہ کئی بار آپ کی تعلیمات کے توسط سے، جی اور آئندہ بھی انہوں نے خدا کا سوری حال ہی میں خدا کی ذات کا انہوں نے دیدار کیا گور نوروں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی خدا کی ذات سے کوئی نبی ملتا ہے یا مسیح سے، جیسا کہ ہمیں ماضی کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، یہ خدا چھوڑ جاتا ہے ایک ایسے وقت پہ جب نبی یا مسیح خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ اور اکثر یہ اندھیروں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی روح میں انہوں نے اندھیرے دیکھے۔ تو یہ ان کے اوپر ایسی سٹیج کیوں آ جاتی ہے انبیاء کہ کیا ان میں یہ خدا کی رہنمائی کو سمجھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، یا ان کا یہ تجربہ کم ہوتا ہے کہ خدا ان کو صاف صاف ایک چیز بتا رہا ہے اور وہ اس چیز کو رد کر کے چھوڑ کے تو کچھ اور ایسا کرنا چاہتے ہیں جو ان کو لگتا ہے بہتر ہے۔ اور اسی سوال کا انہوں نے دوسرا حصہ بھی پوچھا ہے کہ جیسے عیسیٰ مسیح صاحب کو خدا چھوڑ گیا اور انہوں نے اندھیرے کا ذکر کیا، اسی طرح چند صوفیہ بھی اندھیرے کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات بھی بتاتی ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ روشنی پیدا کرنے سے پہلے خود بھی اندھیروں میں تھی۔ اور کئی صوفیہ کرام آج بھی ان کے لائیو ڈیبیٹس میں سننے کو ملتا ہے، صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے یہ بھی خدا کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ تو اس کو ان کے جواب کے لیے وہ پوچھنا چاہتی ہیں حضور میری رہنمائی کر دیں کہ یہ دونوں طرح سے کیا اندھیرا بھی ہمارے سفر کا حصہ ہے، خدا کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یا جو انبیاء جو ہیں وہ اپنی یا مسیح یا جو بھی خدا کے ساتھ جڑے لوگ وہ اپنی روح میں اندھیرے لے آتے ہیں۔ تو اس کی الجھن کو کہتے ہیں سلجھا دیں مجھے، یہ چیز ابھی تک موضوع مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اندھیرا تو کوئی نور نہیں ہے، پہلے تو اس بات کو صاف کر لیں۔ نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں اندھیرا۔ تو اگر جس دنیا میں بھی ہم پہنچے وہاں اندھیرا ہے، تو وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ اب یہاں غلط ملت کر دی ہے ان محترمہ نے اندھیروں کو۔ ایک اندھیرا تو وہ تھا جہاں اس نے پیدائش شروع کی، مخلوقات کو اندھیروں میں پیدا کیا، بنایا، پھر اس پہ اپنے نور کا پرتو پھینکا۔ سمجھ لگی؟ تو انسان کی روح جیتی جاگتی دم بھرنے لگی۔
یہ اندھیرا جو ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ اندھیرا تو پیدائش کا پروسیس ہے. جس اندھیرے کی انبیاء، نبی یا شیطان لے گیا اندھیرا، یہ اندھیرا اندھیرا اس لیے ہے کہ خدا کی بات کو نہ سمجھنا. یہ رسوائی کا اندھیرا ہے جی. تو چاندنی راتوں میں تو وہ کہتا ہے کہنے والا کہ چاند بھی آج چھپا. تو اگر آپ کے پاس چاند جیسا نور ہے تو آپ کو اندھیرے کی کیا فکر جی. کہ کہ آج اس منزل پہ چاند بھی چھپ گیا، یعنی مجھے نور ہی نہیں ملا. تو وہ جو نور نہیں ملا وہ اندھیرا اور ہے، وہ رسوائی ہے جی. وہ ہمارے دماغ، ہمارے شعور کو، ہمارے ضمیر کو داغدار کرتا ہے کہ ہم خدا کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ اندھیرا جس میں پیدا کیا وہ بلائی تھی جی. جیسے ایک اندھیرا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، یہ تو نئی زندگی کا عنوان ہے کہ بچہ نئی زندگی دیکھے گا. پھر وہ پیدا ہو کر ایک اندھیرا لیتا ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ جاتا ہے جی. تو خدا کو چھوڑنے سے جو رسوائی آتی ہے جسم پر، دماغ پر، شعور پر، یہ اندھیرا انسان کو کی روح میں بتاتا ہے کہ اس نے خدا کا نافرمان شخص ہے یہ. تو ان دو اندھیروں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ اندھیرا رسوائی تھوڑی ہے، وہ تو زندگی ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد پھر خدا کو بھول جائے، وہ اندھیرا رسوائی ہے جی. دونوں میں فرق ہے. تو چاندنی راتوں میں آپ چل سکتے ہیں جی. تو وہ اگلا ایسا کیا تھا سوال کا؟ وہ یہ جی کہ خدا جب کسی مسیح یا نبی کو چھوڑ جاتا ہے، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے یا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ شخص اپنی خود ساختہ انڈرسٹینڈنگ سے فیصلے لیتا ہے؟ اور وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب خدا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ تو میرے بات نہیں سن رہا، میں اس کو اور گائیڈنس نہیں دے سکتا کیونکہ سن ہی نہیں رہا؟ تو وہ کون سی ایسی سٹیج ہوتی ہے جب یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ خدا انسان اور نبیوں کو نہیں چھوڑتا، یہ چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم باکسنگ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر دنیا کے دو مقابلہ پرستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے مار مکہ ادھر سے، اور وہ 2 گھنٹے مکے کھاتا ہے. یہ ایک بھی نہیں کھا سکتے. کھا لیں گے ایک مکہ؟
یہ ہوائی فیر کرنے والی لوگ ہیں. تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ تو کنارے پہ کھڑا ہو کر مجھے تسلی دے رہا ہے، اور میں بھنوروں میں چند دن کی مہمان ہوں اور ڈوبتی جا رہی ہوں، اور تو مجھے وہاں سے کھڑا ہو کے تسلیاں دے رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. جی، یا تو پہلے تو اس جگہ پہ آنا. آپ دیکھ، گائیڈنس نبی بھی صحیح لیتا ہے، لیکن اس کو یہ کہے کہ بھئی چل جا بیٹا، سولی پہ رام بھلا کرے گا. اس کو کہا بھی تیرے قدم کیوں ڈگمگا رہے ہیں، تو سولی تک کانپتا ہوا کیوں جا رہا ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا، آپ مجھے بتائیں. وہ تو حضور جس تن لاگے سو تن جانے، وہ تو وہی نبی بتا سکتا ہے جس کے اوپر وہ بیت رہی ہے. جو اب ہم، کیونکہ وہ خدا جو کہتا ہے وہ بات اس کو سمجھ میں لگتی ہے، لیکن اس کا بھی ساون بیتا جائے، اس کا جیون بیتا جائے. تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. عیسیٰ نے 13 سال بعد پوچھا کہ اے پیارے باپ، مزدور بھیج. خدا خاموش رہا. پھر اور زمانہ بیت گیا. پھر پوچھا رب، وہ مزدور کب آئیں گے جو میری مدد کریں گے؟ تو محبت میں ہم نے ایسے زمانے بھی پائے، کبھی رو دیے کبھی مسکرائے. ہاں، محبت جو کی ہے تو فریاد نہ کر. ہم، محبت بھی کرنی، محبت بھی، فریاد بھی کرنی. تو محبت جو کی ہے تو فریاد نہ کر. محبت جو ہے وہ ایک وزن اٹھانے کا نام ہے. یہ نہیں کہ اپنا وزن کسی پہ رکھ دینے کا نام ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وزن کسی اپنا رکھو کسی پہ اور پھر اس کی تعریفیں کرو. جی، جیسے طریقہ مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ شخص، مشہور لوگ جیل میں تھے تو باہر سے وہ نعرے مار رہے تھے، ساری زندگی جیل میں گزارتے ہیں تو بڑا مشہور ہو گیا ہے. اس کے لیے ایک ایک دن قیامت بنا ہوا تھا اندر. جی، تو اب میری کشتی نیا میں، بھمروں میں، اور مجھے پتا میں چند دن کی مہمان ہوں. پتا خدا کو بھی کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. وہ بھائی سمپل تو ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے. تو اصل دیکھنے کا قصور ہے. کچھ لوگ اپنی نگاہ سے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. کچھ لوگوں کو خدا قرآن میں سمجھاتا ہے، تورات انجیل میں بھی، کہ میں ہر چیز پہ قادر نہیں ہوں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہتے کیا ہے خدا سے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی من منیاں چلتی رہے. جی، خدا ان کی دعائیں قبول کرتا رہے تو ان کا خدا ہوگا.
کہ پھر وہ ہر چیز پہ کھاتے ہیں. کہیں تھوڑی سی پھسلن ہوئی اور خدا نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ان کا خدا نہیں ہوگا. تو اب یہاں پہ میں تھوڑا سا کمپیئر کروں گا، ایک مسیح 2000 سال پہلے، ایک مسیح اب ہے. وہ دعائیں کرتا کرتا چلا گیا کہ مزدور پہ مزدور پہ مزدور نہ ہے. تو وہ جیسے کہنے والا کہتا ہے کہ وہ پھر دن لوٹ کے نہیں ہے جی. کہتے ہیں، دیکھ لیے پیا تیرے وعدے، ہاں جی، جھوٹے نکلے جا تیرے وعدے. تڑپن تڑپن یاد میں تیری، نین میرے پر آئے. نین بھی پر آ رہے ہیں، پیا کے وعدے بھی جھوٹے ہو رہے ہیں، بڑا کچھ چل رہا ہے بیچ میں. تو اب آنے والے مسیح نے کیا سیکھا؟ میں دو چیزیں کر لوں، ویسے تو ہزاروں چیزیں ہیں، تو دو چیزیں بتا کے بات اچھی بڑی مکمل ہو جائے گی. وہ دو چیزیں یہ ہیں تر، میں نے دیکھ لیا یہ میرے جو کا کام نہیں ہے کہ یہ کہہ دوں کہ میں سارا کام خدا کا کر گیا اور اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس مضمون پہ بڑا سوچا، تو جب سوچا تو پتہ لگا کہ خدا نے اس نبی کے سامنے کچھ باتیں رکھی اور وہ سمجھ بھی رہا ہے لیکن نہیں سمجھ رہا. اب وطن میں تم سے بات کرتا ہوں، یا تو تم سمجھنے والا دل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ گے، اور یا تم سمجھ کے نہیں سمجھنا چاہتے. اس کا کیا علاج ہوگا؟ جی سمجھ کر یو نہیں ڈونٹ سمجھا. وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے جی. وہ تو بھائی میں تمہیں سارے جیون سمجھائی جاؤں گا جی. تو ایک تو میں نے یہ بات دیکھی کہ محمد نے تو خدا کی پردوں میں سے ایک راز بھی بیان نہیں کیا، تو یہ کیسے کہہ گیا کہ نبی نہیں آ سکتا؟ اور میں نے جو مسیح نے اپنی زندگی میں جو وقت گزارا 50 60 سال، اور میں کہہ دوں کہ جی میں نے ایک گلاس میں سارا سمندر کو بھر دیا. بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا بات سمجھ میں نہیں سو. جی. اب اس کے ان الفاظوں کی وجہ سے اب چاہے وہ میرے سامنے سارے ہی بیٹھ کے اپنی حکمتیں پیش کیا کریں، ہمارا مطلب یہ نہیں یہ تھا، وہ کبھی نہیں آ سکتا. جماعتی احمدیہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہی ہے، خاتم النبین سے مراد چمکتی ہوئی انگوٹھی. محمد صاحب پہ شاعری ختم ہو گئی. پتہ نہیں کیا کیا ان پہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ بات بنتے نظر نہیں آتی. اور ان کے بندے بھی دھڑا دھڑ مارے جا رہے ہیں، ان کے نبی بھی مارے جا رہے ہیں. لیکن جتنی ان کو بھگو بھگو کی جوتیاں مارو گے، ان کو اتنا ہی سواد آتا ہے، پھر کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو یا تو یوں دیکھ لو، ساری زندگی پہلے وہ صوفیہ وکیل بنے رہے، لا نبی ہے، میرے بعد نبی نہیں آ سکتے، شاید یہ مطلب ہے، یہ مطلب. اس کے بعد وہ امام مہدی وکیل بن گیا، اس کے بعد یہ بن گئے وکیل. یعنی کہ جھوٹے کو یہ ثابت کرنا کہ کعبہ جو ہے وہ چٹا ہے، حالانکہ نگاہیں جھوٹ نہیں بولتی.
निगाहें झूठ नहीं बोलती, निगाहें सच बयान कर रही होती है। एक सेकंड देंगे। पर याद तो लाना क्या बात हो रही थी। जी हुजूर, अभी ज़हन में थी जी। अ, बिल्कुल, अभी अभी भी ज़हन में थी, और मैंने कहा था आप हजूर को आते ही मैं याद दिलाऊंगा। बिल्कुल ज़हन से निकल गई। भाई मैं कौवे की बात कर रहा था जी 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 जी। कि ये वकील बन गए, मोहम्मद साहब का कहे जा रहे हैं कि कौवा चिट्टा है। जी और निगाहें जो हैं वो सच कहती हैं। वो निगाहें बता रही हैं कि कौवा काला है। तो जब ये बदगुमां होकर खुदा से बदगुमानी करके ये बशर की मानेंगे, तो ये भटकेंगे या सही रास्ते पे होंगे? जी, भटकेंगे। भटकेंगे। तो सूफी भी भटक गए, इमाम मेहदी भी भटक गया, पूरे इनके खलीफा भटक गए, जमाते इनके खलीफों ने कि नहीं मतलब ये था, हुक्म में नहीं आ सकता। लेकिन अगर आ जाएगा भाई, कबूल करोगे कि नहीं करोगे? है जी। तो इसी तरह जो कोरिया में आया था मसीह, उसने चिंगम इतनी चबाई ईसा की कि वो बाद में जायका जो है वो चिंगम का जायका भी खत्म हो गया। वो मिठास थी ना। यानी कि हर बात पे बाइबल से जवाब, हर बात से बाइबल झूठी है या सच्ची है, इसका नहीं पूछना खुदा से। जी। अब मैं आया 2000 साल के बाद। मैंने कहा देखो ये एक जमात अहमदिया का इमाम और अपने आप को मसीह कहता है, दोनों पोजीशनें इसने इकट्ठी कर दी। इकट्ठी करने के बावजूद कहता है मैं नई कायनात बना रहा हूँ। यानी कि पहला तो गलत फहमी ये कि मैं खुदा हो गया, मैंने देखा मैं खुदा हो गया, और मैं नई कायनात, नया आसमान, नई जमीन बना। अब भाई तुम इसकी तवीलें किए जाओ। वो कहते हैं कि अ, मदी सुस्त और गवाह चुस्त। चुस्त। मदी सुस्त, गवाह बड़ा चुस्त है। नहीं जी, उसका मतलब ये था ये था। भाई सिंपल कह दो वो बशर था, उसने गलती खाई, ठोकर खाई, नबी आते रहेंगे, बात खत्म हो गई। है जी। अब
خدا کی ذات مجھے بھی دیکھنی کہ دیکھ اب یہ کیا کہتا ہے، ہاں یہ بھی لکیر مارتا ہے کہ نہیں مارتا. میں نے دیکھ لیا کہ محمد صاحب جیسے کھربا بھی آ جائے، عیسیٰ جیسے کھربوں بھی آ جائے، اور میرے جیسے بھی آ جائے، اور خدا نے ان کی بات ان کو قرآن میں ہی سمجھا دی، تورات انجیل میں ہی سمجھا دی کہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درخت قلمے بن جائیں، قلمے ٹوٹ جائیں، سمندر سیاہیوں کے خشک ہو جائے، لیکن خدا کے راز بیان کرنے میں ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی بات، چند قطرے لیے انہوں نے جی. تو میں نے بھی دیکھا کہ اگر کھربوں میرے جیسے آ جائیں تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. مجھ سے جتنا اٹھا میں نے اٹھایا، لیکن بات سچ کر کے جاؤں. میں نے کہا نبی بھی آئیں گے، مسیح بھی آئیں گے، اور اس کی برکت یہ ملی خدا کی طرف سے کہ ہماری زندگی میں کئی نبی آ گئے جی. اور میں نے کبھی کسی نبی کا انکار نہیں کیا، بلکہ جب تم نبی کے طور پہ بتاتے ہو تو میں وجد میں آ جاتا ہوں، بھائی کیا بات ہے، کتنی عنایت کی خدا نے ادر پہ یا فلاں پہ فلاں پہ. ہاں؟ بھائی میں دروغہ لگاؤں یا میں سپاہی ہوں یا تھانے دار ہوں کہ یہ پتہ کراؤں کہ وہ عطر جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن نے انکار کر دیا. وہ تم کون ہوتے ہو کہ اس کو کہو کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ ہاں؟ تم کون ہوتے ہو جو بحث و مباحثہ کر کے اس کو جھوٹا قرار دیتے ہو؟ یہ بات اور بحث ختم ہو جاتی ہے تر جب ایک شخص کہتے کہ مجھے خدا کی طرف سے میں آیا ہوں، خدا یہ کہہ رہا جی ہے، اس کی پھر سزا جزا جھوٹا سچا اس نے خدا کو للکارا ہے. تو کون ہوتا ہے؟ ہاں؟ وہ جب آیات پڑھ کے سنائے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیات، جب وہ یہ کہیں کہ یہ باتیں میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، تم اپنی زبان کاٹ لو. تمہارا حق ہی نہیں کہ کوئی نجائز بات کرتے ہو اور کہو گے جی بات تو ہوتی ہے خدا سے لیکن اس مسیح کی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی یہ تم نے کہاں سے یہ شوشہ گھڑ لیا کہ اسے سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں تو سمجھنے بھی نہیں آتے. تو پتہ لگا تمہاری کوئی یہ دماغی اخراج ہوگی جی، اور دماغی اخراج پہ پہنچ کر ابلیس شیطان بنا ہے. نور میں تھا، اس نے یہ ضد نہیں کی. الزام تراشیاں جب کی جب اس کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہو گئے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ نہیں آتی، پھر وہ مین میخ نکالنے لگا. تو حقیقت میں یہ باتیں کیا کہ میں بھی اپنا نقصان کر جاتا تھا، کہتا میرے بعد نبی نہیں تو پھر یہ جو نبی کتنے آئے ہیں ان کا کیا ہوتا؟ ان کو بھی میں رسی سے باندھ جاتا، اڑ کے دکھائے نا پھر آتا. جی تو میں تمہیں زنجیر سے باندھ کے ایک منجی کے پائے سے ہی باندھ دیتا ہوں، تم مجھے اڑ کے دکھا دو. باتیں تو بڑی کرتے ہیں. تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ بات سچی نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے.
اور میں نے بارہا کہا کہ یہ لعنت ہے جی انسانیت پر یہ کہنا کہ وہ خدا سے نہیں مل سکتا. پھر دوسری بات جو سامنے آئی، انبیاء کہتے کہتے چلے گئے مدد نہیں آ رہی، مدد نہیں آ رہی، مدد نہیں آ رہی. محمد صاحب بھی تنگ آ گئے تھے. تو محمد صاحب پھر ان کو قصے سناتے دوسری قوموں کے. انہیں زندہ دفن کر دیا گیا، پہاڑوں سے پھینک دیا، آگ میں جلا دیا، تیلوں میں پھینک دیا. انہوں نے صبر کیا. پر جب مدد آنی ہوگی آ جائے گی. تو محمد صاحب انتظار کرتے کرتے چلے گئے، لیکن جب آنی تھی مدد آ گئی، اور بڑی لمبی چوڑی مدد آ گئی. تو میں نے کہا کہ بھئی اگر میں بھی یہ طوطے کی رٹ لگا دوں اب مزدور کب بھیجے گا، مدد کب آئے گی مزدور، تو یہ غلط ہوگا. اگر اس کے پاس مزدور ہوتے وہ کبھی بھی بھیج دیتا. لیکن ہم اپنی راہ پہ چلتے نہیں ہیں، اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے، اور وہ ساری ذمہ داری خدا پہ ڈال کے کہتے ہیں کہ غلطی تو خدا سے ہوئی ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے دیکھ لیا کہ اپنے مسیح کو اس چیز کو ہی بدلنا تھا کہ مزدور کب آئیں گے، جب آئیں گے آئیں گے. اب میں 50 سال کا میرا مشن ہو گیا. اب وہ کوپلیں پھوٹتی جاتی ہیں دنیا کے اندر. آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے لوگ؟ بے شک. یہ تو ابھی پہلی کوپلیں ہیں. ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے مسیح آ جائیں گے، انبیاء آ جائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے وقت ضائع کر دیا خدا کے دل کا. تو کوپلیں بھی پھٹیں گی. اور اگر کوئی مجھے یہاں پہ یہ کہہ دے کہ بھائی خزاں کے بعد باہر نہیں آئے گی، تو میں اس کو سچا سمجھ لوں. ہرگز. تو یہ جواب ہے اس کا. تو جیسے میں نے کہا راہ پہ آ جانے تھے، واہ پہ آ جانے. بات خدا کو بھی سمجھ لگ رہی تھی، ان کو بھی سمجھ لگ رہی تھی. تو پھر وہ مطلب ہے، پھر کہاں پہ جا کے بات نہیں بنی. صبر نہیں ہو سکے. کس سے؟ خدا سے یا نبی سے؟ نبیوں سے. نبی. نہ اپنے آپ پہ صبر کر سکے، نہ اپنے رشتے داروں پہ، آبا و اجداد پہ، بیوی بچوں پہ صبر کر سکے. ان سے تو ان کے بیوی بچے نہیں چھوڑے جاتے. ایک عورت غلط ہے، ایک اور غلط کام کر رہی ہے، اولاد بھی، اور یہ پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. تو پھر خدا کے دشمن ہو گئے. دیکھو نا تمہارے بچے بھی خدا کے خلاف ہوں، تمہیں جھوٹا کہے، تمہاری بیوی بھی. اس کے باوجود تم اسے پیار کرتے رہو. تو یہ پیار سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہیں خدا سے پہلی محبت نہیں ہے. جی. تو یہ جواب ہے ان صاحبہ کا. جی حضور بہت بات شکریہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. جیسے کوئی ایک شخص تھا، وہ اپنی انہیں ایسے گناہ کیے تھے نہ کرتا. تو ایک صوفی گزرے وہاں سے. انہوں نے کہا تجھے یہ آواز نہیں دے رہی کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تجھے سنائی دے رہی؟ مجھے سنائی دے رہی. صوفی نے کہا.
उसने कहा मुझे तो 80 साल से सुनाई दे रही है, लेकिन बता मैं इधर के अलावा कहाँ पे जाऊं, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर। हाँ जी। या फिर वो जगह बता जहाँ पे तुम ना हो। तो अभी वो सूफी दो कदम नहीं चला, दोनों को आवाज सुनाई थी, मैंने इसे माफ किया। सूफी तू तो 2 मिनट तेरा सबर खत्म हो जाता है, वो सारा जीवन गुजर गया। और देख वो कहता मैं कहाँ जाऊंगा, कोई और दर भी तो बता दे मुझे कि मैं जाऊंगा। हाँ। तो जैसे सूफी कहता था मुझे तेरी दुनिया पसंद नहीं आई, तो खुदा ने कहा फिर वहां चला जाए जो पसंद आती है। अच्छा ये सारी बातें कहने की भी हैं, लेकिन जब अपने पे वजन पड़े ना, जब फिर वो दाल बटने लगती है। जी। ए, तो ये नहीं कि खुदा साफ कह रहा था, समझ नहीं आई। तुम्हें क्या पता कि वो वजन उठाए हुए था, तो वो सही था, ईसा की लातें कांप रही थी, क्रॉस उठाए हुए ऐसे ऐसे करके कांपती थी। और हम कहेंगे भी ये इसी लातें क्यों कांप रही है, इससे वजन नहीं उठाया जाता। खुदा कह नहीं रहा कि अपनी संभाल अपने आप को। तो वो लाते कांपते कांपते इंसान कहाँ तक इस मुसीबतों को झेले। तो कांपते कांपते वो भी बर्दाश्त से बाहर हुई। तो सैयदना ईसा क्रॉस में गिर पड़े। काश तूने ये भी नजारा किया होता, तो तुझे पता लगता कि इस पे क्या बीत गई। तो मैं खुदा का नूर देख रहा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने देखा ना ये नजारा। मैं संभाला बड़ा अपने आप को। चढ़ाई का रास्ता था खोपड़ी का, मुझे सीधा नहीं चला जाता। अब बुढ़ापे में साग फूलती है, वो उसको पहाड़ पे लेके जाता था क्रॉस रोड। कांपती कांपती सर्दियों के दिन थे, ईसा के पसीने छूटे, और शिकायत नहीं कर रहा। तो फिर इतना बोझ पड़ गया कि मौत मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी। वो बोल शामे जुदाई क्या कहे, आस मिलने की तड़पाने लगी। अरे, तो नहीं हुआ बर्दाश्त। तो ईसा इब्ने जकरिया आराम से जमीन पे गिरे, और उन्होंने कोड़े मारने शुरू किए। अब तो मौत भी इतनी नजदीक आ गई थी, अगर वो अपने आप में हिम्मत सख्त होती तो उठा लेते। भाई किसी का दिमाग खराब है कि वो कोड़े और खाए। हाँ? आई ऐसी मौज के साहिल छूट गया, वरना कौन अपनी कश्ती आप डुबोता है। यार ये कोई सोचो तो सही थोड़ा सा। तो वहां एक काला खड़ा था, सीमन उसका नाम था, साइमन। वो नजारा कर देखा कि कोड़े खाए जाता था, पहाड़ी पे चढ़े जाता था, फिर लाते कापे,
सर्दियों में पसीने किसके छूटते हैं सर? हाँ? हम्म, तो वो सकत भी खत्म हो गई, दलाम तो गिर गया और कोड़े खाए जाता है। ये तो कोई मौत से भी आगे का मामला हो गया था। तो साइमन ने झुक कर ईसा को अप ढांप लिया, जैसे मुर्गी बच्चों को ढांप देती है, अंडों को, और कोड़े खाए गया। इतने खाए कि वो खुद भी लहूलुहान हो गया। तो चंद महात या कोई 30 सेकंड उसने ईसा को खड़ा होने का मौका दिया। तो कितने कोड़े खाए जे। अब वो कहते जी वो 30 सेकंड, और तुझे क्या पता 30 सेकंड, उसके लिए तो जमाने बीत गए। मुंह टेढ़ा कर कर के बातें बनाने वालों। तो फिर वो क्रॉस लेके उसने उठाया, फिर दोबारा क्रॉस, और मुड़ कर देखा उस साइमन को। बाइबल में तो नहीं है, लेकिन ईसा ने कहा, साइमन तू मुझे हमेशा याद रहेगा। ओ भाई, मैंने कोई सारी जिंदगी दी थी तुझे, लेकिन तेरे ये 30 सेकंड मुझे जीवन में नहीं भूलते। लेकिन फिर भी शिकायत नहीं की कि मजदूर भेजता कि ये कोड़ना लगे मुझे। तो पता अंबिया को भी था क्या बात हो रही है, लेकिन तर वो इतने बोझ पड़ गए थे, और हम कुर्सियां डाल के किनारे पे बैठ के किसी को तसल्ली दे रहे हो। हाँ, बात बनती नजर आती है। और हमसे तो एक बोझ ना उठाया जाए, क्या 1000 बोझ है। तो जब ये देख लिया मैंने, तो मैं समझ गया। वो जब उन्होंने बार बार पूछा, तो वो बेताब हो गए थे। हाँ जी, लाते कांप रही थी, बर्दाश्त नहीं हो सका, गिर पड़े। क्या करे इंसान, मजबूर है। अब तुम मुझे ये कह दो अतर कि आप तो मसीह हैं, वो देखो पाकिस्तानियों, वो ईरान का, उन्हें 600 पाउंड वजन उठा दिया, आप ही उठाए, तो कोई अच्छी बात है? नहीं जी। तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बड़े अंबियाओं की लाइन है, जब बार बार उन्होंने खुदा से मदद मांगी, तो वो टूट गए थे। पता उनको भी था कि जो मांग रहे हैं ये सही नहीं है, लेकिन बेताब में क्या करे आदमी है। वो देखो ना, वो 30 सेकंड साइमन 100 घोड़े ना खाए होते, तो ईसा पहाड़ी तक नहीं जाते, तो वहीं मार देते उसको। उसने ईसा के गीत को, उस नगमे को मुकम्मल कर दिया। वो सॉन्ग जो अधूरा रह जाता, मैं वो नगमा हूं जिसे कोई उन्माद ना मिला। तो अतर कहने से मुराद ये है कि मेरे वक्त में तुम दिल की दुनिया में रह रहे हो। तो दिल की दुनिया जो मैं बता रहा हूं, उस पे इल्जाम तराशी और सवाल नहीं होते था। मुझे कई दफा ऐसा ने कहा कि फिरदौस में तुम मुझसे सवाल नहीं करता कोई, या मोहम्मद साहब ने कहा। मैं क्या सवाल करूं उधर,
لکھی ہے اس کے چہرے پہ اپنی داستان. ان کی اپنی داستان اتنی گہری ہے. ابھی میں سوال کر کے میں کوئی دنیائی شخص ہوں یا کوئی دماغی شخص ہوں؟ تو جب تم دل کی دنیا میں آؤ گے تب تمہیں خدا کی بھی سمجھ لگ جائے گی. اور وہ بےتاب ہے جی، کہ وہ بےتابیاں، وہ رات کی تنہائی، پھر صبح کا اجالا دیکھنا. ہاں؟ کہنے والے کہتے ہیں نہیں میں ان کو اندھیروں میں تلاش کرتا ہوں کہ نہیں صبح کے اجالوں میں نہیں پا سکا. اصل امید ایسی ہوتی ہے. ایک شخص تھا، وہ امریکہ سے گیا اپنے ملک. اس کا بچہ کسی نے چرا لیا تھا. بڑا ڈھونڈا. کبھی کوئی کہتا بچہ تیرا وہاں دے گا، تو وہ انہیں پیسے دے کے کہتا پیسے دے رہے ہو اتنے ہم لا دیں گے. تو وہ دے دیتا تھا بڑا بڑا کہ کوئی کرے ایسا بہانہ میری آس ٹوٹ جائے. انہیں کچھ ایسے نامراد کو تھے، نہ خدا نے ان سے پوچھا نہ بہار ہی کیا. تو وہ بیچارہ لگ رہا وہ واپس نہیں گیا، بیوی چھوڑ گئی. تو امریکہ آیا. وہاں بھی اس کو کالے آتی تھی ہم نے تیرا بچہ اس ملک میں دیکھا، اس ملک میں. وہ اثر وہ پیسے دیتا رہا، حالانکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. لگ گیا تھا یہ سارے مجھ سے پیسے، لیکن آس کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ اسے جہاں بھی اس نے دن کے اجالوں میں اپنے بچے کو تلاش کیا، نہیں ملا. رات آ گئی، اس نے اچھا بڑا کروڑپتی شخص تھا، سارے پیسے اس کے، اور اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں تو وہ کس امید پہ پیسے دیے جا رہے اور اسی امید پہ کہ شاید اس کا بچہ مل جائے. ہیں؟ دن کے اجالوں میں نہیں ملا تو رات کے اندھیروں میں کیا پیسے دے رہے ہیں؟ اثر پھر ایک وقت ہے کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا. تو پھر بھی اس کو کوئی بتاتا تیرا بچہ وہاں دے گا، تو کرائے کے پیسے دے کے کھو جاتا تھا. ایک دن صدیوں میں ٹھنڈی رات کو صبح کو دیکھا کہ وہ مر گیا بیچارہ. غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور تمام عمر انتظار کیا. مر گئے مگر کھلی رہی آنکھیں. یہ تیرے انتظار کیا. تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ خدا کی تلاش میں تھے. بابا کیا نام ان کا ہے؟ شکر گنج. تھک ہار کے کبھی کوئی دھکا دے کے کہتا تھا ادھر چلے جاؤ وہاں مل جائے گا. کوئی کسی مذہب میں، وہ بیچارے دھکے کھا کھا کے ایک ندی کے کنارے پہ بیٹھ کے ہاں جی روزے رکھے پانی سے ڈھانچہ بن گئے. اور بھائی اب تو مرنے لگا، اب تو جان چھوڑ رکھی. اب وہ جو کوا تھا کاغا، اس نے حساب کتاب لگایا کہ بندہ مر چکا ہے. اس نے پیروں پہ چوچے مار کے ماंس کھایا.
बाबा साहब नहीं हिले। वो चोचे मारते एंजॉय करता, वो फल खा रहा है, मांस खा रहा है। अब उन्हें समझ नहीं लग रही कि इसको मैं हटाऊं। तो एक ऐसा वक्त आता है हटाया भी नहीं जाता, बात इतनी आगे चली जाती है कि शिको शिकायत भी नहीं रहती खुदा से। तकलीफ हो रही है नहीं, फिर वो आ गया आंखों के पास। जब उधर वो मानने लगा चूचे, तकलीफ वही थी, उधर भी वही थी, इधर भी वही है, तकलीफ में तो कोई फर्क नहीं आया। तब आप थोड़ा सा हिले, तो तोते ने हिसाब किताब लगा के कि बंदा तो अभी जिंदा है, मैं तो उसका मांस खा रहा था। देखा गातर मत खाई, ते चुन चुन खाई मांस, पर दो ने ना मत खायो, इन्हें पिया मिलन की आस। पिया मिलन की आस अतर में क्या खबर क्या क्या करा देती है। ये तो मौत से आगे भी ले जाती है तर, ये तो मौत के झटके भी दे जाती है। तो वो जो मुतरमा फरमा रही है, खुदा साफ साफ बता रहा है, समझ नहीं आ रही। हाँ, खुदा साफ साफ बता रहा है, उन्हें अच्छी तरह समझ आ रही है, लेकिन क्या करे जो उनकी चाहत है। कोई दिल में है, कोई नजर में है, मैं मोहब्बत के सदमे कहाँ तक उठाऊं, इसी कश्मकश में जिए जा रहा, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। उधर दिल मोहब्बत में उनको दिया है, उधर मोहब्बत का बोझ सर पे है। अरे जिंदगी ये तूने क्या किया है। हाँ जी। तो अथर जब ये चीज दिल से, जब दिल के तार, जब एक मैं बताता हूँ, कोई ले ले, वायलिन ले ले, हारमोनियम ले ले, या कोई इंस्ट्रूमेंट, एक ऊपर के तार हैं जिसे सीखा जाता है। तो जो स्पेशलिस्ट है वो क्या कहते थे, सुनने वाली बात है, इन तारों से वो सॉन्ग कंपोज हो जाता है। वो कहते हैं जब मास्टर बहुत दूर निकल जाता है, तो वो जो ऊपर वाले तार हैं, वो नीचे वाले जो छुपे हुए तार हैं उनको छेड़ते हैं, तो फिर कोई ऐसा नया कंपोजिंग आती है जो किसी की समझ में नहीं आती। तो वो एक साहब थे, वो कई साल से एक ही गाना लेके धुन बजा रहे थे, और वो कहते थे और भी गाने हैं, बस वो गाओ और पैसे दो। तो जो भी वो आता कंपोजर या म्यूजिक या फिल्म बनाने वाला, वो उसके सामने वो गाना गाते, तो वो नाक मुंह चढ़ा के कहते हैं कि इस माहौल में ये क्या जचते हैं गाने, हैं जी, हम अपनी मर्जी का गवाएंगे। तो बड़े सख्त नाराज हुए थे, हत्ता कि फाको तक नौबत आ गई, भीख मांगने लगे, सब छोड़ छाड़ गए। तो वो अड़ जाते थे और वो कहते थे मैंने नहीं गाना वो गाना, मैं नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। तो कोई भी आता तो उसके सामने वो गाना रख देते, वो नगमा। अच्छा, वो नगमे का जो इंटेंसिव तारे थी, वो कहीं और लगी थी। क्या थी? वो समझ चुके थे एक ऊपर के तार है, ये जो तार है ये मेरे दिल के तार है। तो वहां बात बिगड़ जाती थी। वो कहते थे
یہ طرز ہے 5 منٹ میں طرز بناؤ، 5 منٹ میں کہو یہ پیسے رہے. ہاں. انہیں کہا نہیں یہ جو میں نے گانا دیا اس کا کیا کرنا ہے. وہ کہا یہ ہے. ایسے کر کے انہوں نے اپنے کام کا بٹا بٹا دیا. ایک دن جوان فلم ساز آیا تو اس کے ابا نے وہ فلمیں بنائی تھی پرانی، تو وہ آیا، انہوں نے فٹافٹ کہا کہ یہ 3 گانوں کی وہ بنائے، ابھی دھن ابھی پیسے نہیں ابھی کہا. انہیں کہا بھی انہوں نے اپنا گانا رکھا، وہ ناک منہ چڑھا کے چلا گیا. تو شام کو کھانے میں باپ کو کہتا ہے اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لاکھوں کروڑ پتی بن سکتا تھا. ہم اپنے گانے لے کے گئے کہ ہم نے اپنی فلم چلانی ہے، ہم نے تیرے دل کے تار تھوڑی دیکھنے ہیں. ہے جی. سننا لگے کیا کہوں، تیرے بنا جیون سونا، ہماری سننے لگتی خدا کے. تو باپ نے کہا تو فلاں فلاں شخص کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اپنے کام کا ہی بٹا بٹا دیا، جو بھی جاتا ہے پہلے وہ رکھتا ہے کھانا. اس نے کہا کیا رکھا تھا کھانا؟ اس نے کہا مجھے تو اچھا نہیں لگا، وہ سوٹ ہی نہیں کرتا اس زمانے میں. تو ابا جان پہنچے وہاں پہ، کیونکہ آگے فلم انڈسٹری کھلی ہوئی تھی. تو پرانے واقف کرتے گلے لگے، تو کہا کہ میرے بیٹے آئے تھے. تو کہاں تیرے بیٹے آئے تھے؟ تو بڑے واہیات قسم کے گانے رکھے اور دھن بھی بڑی واہیات سننا چاہتے تھے. تو میں نے ان کو ہیرا ہی رکھا، اپنا ایک گانا ہیرا. تو ناک منہ چڑھا کے چلا گیا. اب اطر تم سبزی منڈی میں تمہیں ہیرو کی کیا ہوگا، ہیرا ہوتا ہے جی. کیا؟ تو اس نے کہا آپ وہ گانا میرے سامنے رکھے نغمہ. وہ اپنا پرانا سا باجا لیا، وہ کیونکہ دھن بناتے تھے. وہ جب گایا تو وہ جو باپ تھا وہ کئی گھنٹے روتا رہا. اس نے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا یہ گانا اس میں آئے گا. اس نے کہا جی وہ بنتا ہی نہیں، فٹ ہی نہیں ہوتے. اس نے کہا ایک کام کرتا ہوں میں، اور تجھے فلم دی تھی نا میں نے، وہ ساری فلم انڈسٹری سے کہا کہ ایک شخص ہے اہل، وہ میرا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن اسے تو. پھر اس نے اسے بلایا جو اہل تھا. اس نے کہا جا کے گانا سننا، یہ 2 4 گانے دے جاؤ، اس کی دھن بناؤ. تو وہ دوسرا جو اہل تھا وہ بھی کیا، وہ لگتا لگاتا کچھ نہیں تھا. وہ آیا تو انہوں نے کہا وہ لے آئے وہ 3 4 گانوں کی دھن. اس نے کہا جی میں خاک لے گیا تھا دھن، میں نے تو ایسا نغمہ سنا میں تو باہر اتر رہا بیٹھی. اس نے کہا بھائی تو بھی روتا رہا؟ اس نے کہا میں بھی روتا. اس نے کہا پھر تو اہل ہے. تو اطر وہ جو نغمہ تھا جو دھن بنائی تھی، وہ آج تک کیا 100 سال کیا 1000 سال کے بعد بھی یاد ہے. لگ جا گلے کہ پھر کبھی یہ رات ہو.
پھر نہ جانے جیون میں یہ کبھی ملاقات ہو. تو یہ اہل دلوں کا زمانہ ہے. اہل دلوں کی طرح سوچو گے تو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور تمہیں وہ درد بھی سمجھ آ رہا ہوگا جو کسی کے اندر بلکتا ہے. ہاں؟ کسی پہ کیا بیت جاتی ہے. ہاں؟ میں تمہاری انگلی پہ لگا دوں نا تھوڑا سا ٹیکا یا تھوڑی سی سوئی، تم بلبلا جاؤ گے. اور ایک شخص اپنے ہاتھ پیر کٹا رہا ہے اور خونم خون ہے، پھر بھی خدا سے پوچھے جا رہا ہے ہم دو تھے یا ایک تھے. واہ، تو آج میں نے اس سوال کو میں نے کہا کہ یہ لیکچر ہی بن جائے تاکہ بات سمجھ میں آئے، ورنہ یہ دماغی کیڑے جو ہے نا، یہ دماغوں کی دنیا اب چلی جائے گی. جی بے شک. یہ چلی جائے گی. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے چیلوں کو بلایا، بیٹھ گئے، کہا وہ جو دیکھ رہے ہو دور درخت، بھاگے بھاگے جاؤ، جو زیادہ براچے کاٹ کے لائے گا آج خلافت اسے ملے. سارے بھاگے. وہ براچے کیا، ایک تو پورا درخت ہی اٹھا کے دے گیا، کاٹ کے. کہ ہو گیا ہے، بڑی تعریف ہوگی میری. ایک بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کا مرید تھا، لیکن سنتا تھا لیکن سوال نہیں کرتا، خاموش بیٹھا، آنسو بہاتا ہے. وہ بھی، اس کو بھی بھیجا تھا، وہ آیا واپس. وہ پتے گن رہے تھے اپنی برانچوں کے، کتنے گنے، کس کے زیادہ. وہ جیسے ووٹ نہیں پڑتے، الیکشن ہو رہا تھا، تو جو داختی لے آیا تھا اس نے کہا بھائی میں تو ہرکلیس ہوں، مجھے تو اس نے آخر میں، وہ جو روتا رہتا تھا مرید، اس نے کہا بھائی تو کتنی براچے پتے لے کے آیا. انہوں نے کہا میں تو ایک پتہ بھی نہیں لا سکا. وہ بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا. کہا میں نے جس پتے کو اکھاڑنا چاہا وہ پتا محبت میں خدا کی حمد و ثنا کر رہا، تو میں کیسے اس پتے کو توڑ کے لا سکتا. آپ نے کہا پھر خلافت کے حقدار میرے بچے نہیں ہیں، چیلے نہیں، یہ ہے. تو آج اس مضمون پہ میرا، یہ نہیں کہ محترمہ نے سوال اچھا کیا تھا، لیکن ان کا جواب ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے نا جو مین میخ نکالتے ہیں. جی حضور. ہمارے یورپ میں بھی نا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا. بہت سی ممبر ہیں، محمد صاحب نے یہ غلطی ہے کہ یہ کی. اور میں نے کہا تو کھربوں سال زندہ رہے تو محمد صاحب کیسا نہیں ہو سکتا. بے شک. کیا کیا نہ سہے دل پہ صدر، مگر تم سے کوئی شکوہ نہ کرے. کیا یہ اپنا اہل دل کی دنیا جو ہے. تو اب دیکھو نا، میں اہل دل ہوں. جب خدا کی ذات تاج رکھنے لگی تو میں نے کہا نہیں، یہ تاج عیسیٰ کے سر پہ رکھتا، اسے اہل دل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس نے بہت دکھ اٹھائے، بڑی محنت، اس نے بہت ٹوٹے دل اس نے کٹھے کیے. تو خدا بھی حیران تھا کہ یہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ تو میں تو اس کو دے رہا تھا. لیکن سیدنا عیسیٰ ابن زکریا روتے ہوئے اٹھے اور وہ تاج لے کے میرے سر پہ دوبارہ.
कहने लगे कि अगर मैं ये ताज ले भी लूं, वो मुझे खुशी नहीं होगी जो तूने दे दिया। इससे तो ज्यादा खुशी कैसे हो सकती है कि तूने वो ताज दे के अपनी मोहब्बत का इजहार किया मुझे। तो कभी ताजों से भी खुशी होती है। तो ये था मजमून था। 1 घंटा हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अभी जी हजूर, बहुत है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हजूर। हजूर ने सुबह के 2 सेशन से अब ये तीसरा था। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे अगर किसी मेंबर का कोई ऐसा सवाल जो खुदा की ज़ात से बराह रास्त कोई ऐसी बात जो वाकई आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे अपना हाथ रेज कर सकते हैं, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे सेशंस दिए हैं हजूर ने आज। अगर इसके अलावा के सवाल हों तो आप मुझे बराह रास्त सेंड कर सकते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग के जब हम प्रोग्राम करते हैं हजूर के साथ, तो वो भी हमारे पास एक और मौका होता है हजूर से मजीद सवाल उनके सामने रखने का। तो कोई हमारा यहाँ एक मेंबर। साहब है, मैंने देखा जी। लिखा हुआ है वन गॉड। क्या उनको बताना कि वो जी जब खुदा का कहते हैं तो जी को बड़ा करते हैं। कैपिटल हो, जी जी जी। जी ये हमारे भाई और बल्कि वो जब अगली दफ़ा नाम बदलें तो अगर खुदा का नाम रखना है तो उसको जी को कैपिटल करते हैं, जी बड़ा कर दें। बड़ा करते हैं। ठीक। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। तो हम यहाँ इस प्रोग्राम को, आज के इस नशिस्त को कंक्लूड करते हैं। अगर इनका कोई सवाल नहीं है। अगर किसी मेंबर को कोई सवाल नहीं है तो जी चलें। बहुत शुक्रिया जी हजूर। इन अल्फाज के साथ कि जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम आपकी तशरीफ़ आवरी और इन सवालात पे रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सभी मेम्बरान के भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव सुना, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुअय्यन वक्त पर दोबारा मुलाकात होगी। आप सब पर खुदा की सलामती।